آج کل ہم لوگ اگر کہیں گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں دوستوں کے ساتھ چائے پینے گئے ہوئے ہیں یا پھر کہیں کھانا کھانے گئے ہوئے ہیں، تو پھر بھی ہم فون نکال کے اس پہ مختلف چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہے کہ آپ کو کسی نے ارجنٹ کال کیا، آپ کو کوئی مجبوری ہے یا آپ کو کوئی ارجنٹ کام پڑ گیا ہے، تو آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اٹھ کے گئے، آپ نے وہ کال اٹینڈ کی، آپ نے بات کی، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ایسے میں آپ کو ضروری بھی ہے کہ آپ کال اٹھائیں، لیکن ایک اور بات کہ ہم ویسے ہی فیس بک استعمال کر رہے ہوتے ہیں، نیوز فیڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس نے کیا پوسٹ کیا، کس نے کیا کمنٹ کیا، مطلب کہ فضول کاموں میں ہم وقت گزار رہے ہیں۔ اور آج کل کے ہم نوجوان، جن میں ہم بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، شاید آپ لوگ یہ بات سن کے آپ میری بات سے اتفاق بھی کریں گے کہ ہم لوگ جب کہیں باہر گئے ہوتے ہیں تو ہم جب گھر جاتے ہیں تو ہمیں کرنا تو یہ چاہیے کہ ہم جب گھر جائیں سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے بات کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ لیکن جو ہی ہم دروازے سے اندر جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا پہلا کام ہوتا ہے کہ ہم اپنی جیب میں سے فون نکالتے ہیں اور ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی نے کیا لگایا ہے، کسی نے کیا پوسٹ کی ہے۔ پہلے دور میں کسی کی بھی زندگی آپ کے سامنے اتنی ویزیبل نہیں ہوتی تھی، کسی کی بھی زندگی آپ کے سامنے اتنی اوپنلی شو نہیں ہوئی ہوتی تھی۔ اور آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، آپ کے سامنے اس شخص کی زندگی کا ایک حصہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کی بلیسنگز دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسی پکچرز لگا رہا ہے، وہ کیسا انسان ہے، اس نے زندگی میں کیا کیا اچیو کیا ہے، آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آپ دوسری طرف یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس شخص کی زندگی میں کتنی مشکلات ہوں گی۔ وہ شخص اپنی زندگی، کیونکہ انسان وہی چیز لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی ایسے پلیٹ فارم پہ وہی چیزیں لگاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے داد ملے، لوگ اس کی تعریف کریں۔ اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شکایت کریں گے کہ اے اللہ، ان لوگوں نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی، ان کے فون میں واٹس اپ تو تھا، فیس بک بھی تھی، انسٹاگرام بھی تھا، دن میں اسے یہ 1000 بار استعمال کرتے تھے، اسے اوپن کرتے تھے، یہ چیزیں دیکھتے تھے، لیکن ساتھ ہی قرآن کی اپلیکیشن بھی تھی۔ پورا سال گزر جاتا، 11 ماہ گزر جاتے، ان کو اسے کھولنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی، نہ انہیں اس کی طرف توجہ ہوتی ان کی۔ لیکن جو ہی رمضان آتا تو انہیں یہ سوچ آ جاتی کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اتنا ٹائم گزر گیا، قرآن کو نہیں کھولا، اور یہ قرآن پڑھتے ہیں، اور پھر جب رمضان گزر جاتا ہے یہ لوگ پھر بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور آج جو اپلیکیشنز آپ کے ایمان کو کمزور کر رہی ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی سوشل میڈیا ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کے اچھے اثرات بھی ہیں معاشرے پہ، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں یہاں اچھے اثرات کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں اس کے منفی پہلو کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جو اس کے نیگیٹو اثرات ہیں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ ان چیزوں میں کتنے انوالو ہو چکے ہیں۔ اس کے لیے میں جو آپ لوگوں کو سجیشن دوں گا وہ یہ کہ آپ لوگ جب گھر میں کہ آپ ویسے بھی ان کے نوٹیفیکیشن آپ آف کر دیں، اور پورے دن میں ٹائم مینجمنٹ کر لیں کہ آپ نے کتنے ٹائم فیس بک کو اور اس موبائل فون کو دینا ہے، آپ نے اس سے کوئی اچھی چیز سیکھنی ہے۔ آج کل تو اس کے ذریعے ہمارے پاس موقع ہیں، ہم کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن اس چیز کے لیے بہت کم لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ کچھ چیز سیکھنے کے لیے ان اپلیکیشن کو ہم میں سے بہت کم لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ 9:30 PM جب رات کے 9:30 تو آپ کوشش کر کے فون سائڈ پہ رکھ دیں اور وائی فائی آف کر دیں، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم گزاریں، اپنی ذات کو ٹائم دیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ ان موبائل فونز کی وجہ سے اور ان اپلیکیشن کی وجہ سے انسان اپنی ذات سے بھی دور ہو چکا ہے، انسان اپنے آپ کو بھی ٹائم نہیں دے رہا کہ میرے اندر کون سی مشکلات ہیں، میرے اندر جو مشکلات ہیں ان کا حل میں کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں۔ اور ہر انسان اس وقت اکیلا ہو گیا ہے، اتنا ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی، پھر بھی ہر انسان اس وقت اکیلا ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے تھوڑا سا فاصلہ کرنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو اپنے سے تھوڑا سا دور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جو آج کل آپ دیکھیں ہر دوسرا انسان ڈپریشن کا مریض ہے، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، شاید ہم نے کبھی ان کے نام بھی نہیں سنے تھے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ جو موبائل فون ہے یہ تو سب سے بڑی بیماری ہے اس معاشرے میں سمجھتا ہوں۔ اس لیے ان چیزوں کو وقت کم سے کم دیں اور اپنی ذات کو سب سے زیادہ ٹائم دیں، اور اپنی فیملی کو، اور اس کے بعد اپنے دوستوں کو ٹائم دیں۔
اور آپ دیکھیں کہ میں جو زندگی میں حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ میں کیسے حاصل کروں گا، اس کے لیے کوشش کریں.